جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ تو ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اوپر امیر مقرر کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی شکایت لگانا شروع کر دی اور عجیب اعتراضات کیے۔ یہ کوفہ جو ہے نا، کوفہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ وفا نہیں، الکوفی لا یوفی، جو کوفہ والے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہر کسی کے ساتھ غدار رہے، کیا حضرت علی، کیا حضرت حسن، کیا حضرت حسین، انہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کے خلاف انہوں نے شکایات لگانا شروع کر دی حضرت عمر کو۔ حضرت عمر نے تفتیش کے لیے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ تو کرو کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب جو بندہ آیا اس نے آ کر کوفہ کی ساری مسجدوں کا چکر لگایا، ہر مسجد میں جا کے اس نے اعلان کیا، پوچھا، سوال کیا کہ بتاؤ بھائی آپ کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کسی مسجد سے کوئی ٹھوس بات نہ ملی، کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا۔ ایک مسجد اس سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر یہ الزام لگایا، اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کے 3 مسائل ہیں، 3 الزامات لگائے۔ پہلا الزام کہا کہ یہ کسی جہادی مہم پر شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کیسا گھٹیا الزام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو فاتح ایران ہیں، جنگ قادسیہ کے مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار تھے، جن کی وجہ سے، جن کے زیر نگرانی، زیر قیادت اللہ نے ایران کو فتح فرمایا۔ ان پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ دوسرا الزام لگایا کہ یہ تقسیم کرنے میں، مال کو تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ یہ فیصلہ کرنے میں بھی عدل سے کام نہیں لیتے۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے اس کو اور کچھ نہیں کہا، بس بد دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا کر کہنے لگے، میں اس شخص کے بارے میں 3 بد دعائیں کروں گا۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ، فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جس نے میرے پر یہ الزامات لگائے ہیں، اگر یہ جھوٹا ہے اور یہ صرف ریاکاری کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کئی لوگ خالی مشہور ہونے کے لیے الزامات لگاتے ہیں، اگر خالی اس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں، تو اے اللہ فاطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اے اللہ اس کے فقر و فاقے کو بھی طویل کر دے، اس کے اوپر فقر و فاقہ مسلط کر دے، محتاجی مسلط کر دے، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، میں نے اس شخص کو دیکھا جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی تھی، اس شخص کو دیکھا کہ اتنا وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اتنی بڑی اس کی عمر ہو چکی تھی کہ اس کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں، بلکہ یہ جو اوپر جگہ ہوتی ہے جس کو ہم ابرو کہتے ہیں، یہ اس کے گر کر اس کی آنکھ کے اوپر آ چکے تھے، اتنی لمبی اس کی عمر تھی۔ اور پھر موت کے ساتھ ساتھ اس پر فقر و فاقہ جو مسلط ہوا، یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے۔ ایک انسان محتاج ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے۔ ایک محتاج انسان وہ ہے جو جلدی فوت ہو جاتا ہے، جان چھٹ جاتی ہے، کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک محتاج وہ ہے، محتاج بھی ہے، فقر و فاقہ بھی ہے اور جان بھی نہیں چھٹ رہی ہے، اتنی طویل عمر۔ اور پھر ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ دیکھا کہ وہ گلی محلوں میں نکل کر لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، جو بد دعا کے الفاظ تھے کہ اللہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اب 150 سال کا بابا ہو، اس کی آنکھیں گری ہوئی ہوں اور بال سارے سفید ہوں اور فقر و فاقہ اس پہ مسلط ہو اور وہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، بتلائیے اس کی کیا عزت ہوگی، بتلائیے اس کا کیا مقام ہوگا معاشرے کے اندر۔ یہ اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی اور اس کا نتیجہ یہ ثابت۔ ناظرین محترم، یہ بڑی خطرناک چیز